اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ پیارے بچوں، یعنی کہ 8ویں جماعت کے بچوں، کل جو ہم نے سبق پڑھا تھا یعنی وہ نظم پڑھی تھی جس کا نام تھا خاک وطن، یعنی یہ 10واں سبق تھا اردو کتاب میں۔ ہاں بچوں، آج ہم اس کے جو باقی رہے آج ہم وہ پڑھنے جا رہے ہیں، یعنی یہ پیج نمبر 56 پہ ہے۔ ہاں پیارے بچوں، اس میں جو شعر ہے یہ ہے، آپ بچوں میں اس کو پڑھوں گا، آپ غور سے سنیں اور ساتھ ہی میں اس کا تشریح بھی بتا دوں گا۔ رہی سرخرو سکرے کی محل، یہ نینی کی جھیلوں میں کھلتے کنول۔ ہاں پیارے بچوں، اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ سکری کا محل ہمیشہ کامیاب رہے اور نینی جھیل کے کنول ہمیشہ کھلتے رہے۔ ہاں پیارے بچوں، اب ہے نہاتا رہے نرم کرنوں میں تاج، رہے تا قیامت محبت کی لاج۔ نہاتا رہے نرم کرنوں میں تاج، رہے تا قیامت محبت کی لاج۔ اس شعر میں شاعر نے یہ دعا کی ہے کہ تاج محل کی خوبصورتی ہمیشہ برقرار رہے، قائم و دائم رہے، جس کا شمار دنیا کے 7ویں عجوبے میں کیا جاتا ہے۔ یعنی جو تاج محل ہے یہ دنیا کا 7واں عجوبہ ہے۔ ہاں پیارے بچوں، اب ہے اجنتا کے بت رقص کرتے ہیں، حسین غار تاروں سے بھرتے رہے۔ اس شعر میں شاعر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اجنتا کا غار ہمیشہ چمکتا رہے اور ہمارے ملک کے جنگ اور وہاں کی سرسبز و شاداب ہریالی ہمیشہ باقی رہی۔ ہاں پیارے بچوں، رہیں مسکراتے حسین وادیاں، رہیں مسکراتے حسین وادیاں، رہیں شاد جنگل کی شہزادیاں، رہیں مسکراتے حسین وادیاں، رہیں شاد جنگل کی شہزادیاں۔ پیارے بچوں، اس شعر میں شاعر نے دھانوں کا ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے کھیت ہمیشہ سرسبز و شاداب رہے اور ہماری زمین سے اچھی اچھی فصل اگتی رہے۔ ہاں پیارے بچوں، ہری کھیتیاں لہلاتے رہیں، جوان لڑکیاں گیت گاتے رہیں۔ ہری کھیتیاں لہلاتے رہیں، جوان لڑکیاں گیت گاتے رہیں۔ اس شعر میں شاعر نے آموں کے بور کا ذکر کیا ہے۔ جس وقت آم کے پیڑوں پر بور آتے ہیں اس وقت کا منظر نہایت ہی دلکش اور حسین ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں اپنے جھولوں کو آم کے پیڑوں پر ڈالتے ہیں اور جھولے جھولتی ہیں، یعنی وہ کھیلتے ہیں چھوٹے چھوٹے لڑکیاں۔ ہاں پیارے بچوں، اب ہے مہکتے رہیں سبز آموں کے بور، مہکتی رہے سبز آموں کے بور، بڑھاتے رہے بینگن جولی کی ڈور۔ یعنی رہے یہ دیوالی کی جگمگ بہار،
منڈیروں پہ چلتے دیووں کی کتار، فضا روشنی میں نہاتے رہے، ہمارے زمین جگمگاتے رہے آسمان پر دمکتا ہلال، رہے عید کا مسکراتا جمال۔ یعنی یہ شعر، ان کا جو تشریح میں ایک ہی ساتھ پیارے بچوں بتاؤں گا۔ ہاں بچوں، ان اشاروں میں شاعر نے دیوالی کا ذکر کیا ہے کہ ہمارے ملک میں دیوالی کو ہر ایک شخص چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، دونوں مل کر مناتے ہیں۔ اسی طرح جب عید کا تہوار ہوتا ہے تو دونوں آپس میں گلے لگتے ہیں، یعنی ان کا مقصد بھائی چارگی دیکھنا ہے۔ ہاں پیارے بچوں، گلے سے گلے لوگ ملتے رہیں، دونوں کے جواں پھول کھلتے رہیں، رہی دھوم ٹیگور و اقبال کی، رہی شان پنجاب بنگال کی، رہی نام اپنے ادب کا بلند، دلوں میں سمایا رہے پریم چند، سدا زندگی غزل خواں رہے، زمانے میں غالب کا دیواں رہے۔ ہاں پیارے بچوں، ان اشعار میں شاعر نے اردو کی عظیم ہستیوں کا ذکر کیا ہے۔ جو اردو کے عظیم ہستی ہیں، اعلیٰ شاعر ہیں، ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ کیا کیا گیا ہے؟ کہ جیسے پریم چند ہے، غالب ہے، یہ شاعر ہیں، اور اقبال اور ڈاکٹر سر محمد، جس کا جو پورا نام ہے وہ ڈاکٹر سر محمد اقبال ہے۔ یعنی غالب کا پورا نام کیا ہے؟ مرزا عزیز اللہ خان غالب۔ اسی طرح جو اقبال کا پورا نام ہے، اس کا پورا نام ہے ڈاکٹر سر محمد اقبال۔ ہاں، عظیم ہستیوں کا ذکر کیا ہے کہ جیسے پریم چند، غالب اور اقبال، شاعر نے ان کی عظمت کا ذکر کیا ہے۔ ان کی وجہ سے اردو ادب کو بہت زیادہ سرمایہ حاصل ہوا ہے۔ ہاں بچوں، یعنی ان سے کیا ہوا ہے؟ انہوں نے، ان کی جو عظمت تھی، ان کی وجہ سے اردو ادب کو زیادہ سرمایہ حاصل ہوا ہے، یعنی جو اردو ادب ہے اس سے ان کو زیادہ فائدہ ملا ہے۔ ہاں بچوں، یہ جو لیسن تھی جس کا نام تھا خاک وطن، یہ اب یہیں پہ ختم ہو رہی ہے۔ اب اس کے رہیں پیارے بچوں سوالات، وہ ہم آنے والے دنوں میں کریں گے۔ چلو بچوں، آج کے لیے اتنا، شکریہ۔